اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ وجمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ غفلت یا غافل جو ہم ہیں وہ تمنا کثرت سے، ٹھیک ہے، یا آرزوؤں کی جو بہت زیادہ کثرت ہے یا خواہشات کی کثرت کی وجہ سے ہم غفلت میں یا غافل ہیں، ٹھیک ہے۔ غافل سے مراد مطلب اپنے رب کو بھولے ہوئے، اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بھٹکے ہوئے ہیں۔ غافل سے مراد یہ ہے۔ تو غفلت تمنا کثرت سے، ٹھیک ہے، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے۔ تو بات شروع کرتا ہوں کہ خود کو اتنا بلند نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو، ٹھیک ہے۔ زندہ لوگوں کو رہنے دیں اور جانے والوں کو جانے دیں۔ وہ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں، کیونکہ ان دا مڈل آف لائف یو آر ان ڈیتھ اینڈ ان دا مڈل آف ڈیتھ یو آر ان لائف، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس زندگی میں آپ مر جائیں اور اس موت پہ آپ زندہ ہوں گے، اس دنیا کی موت پہ آپ زندہ ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو بابا آدم علیہ السلام کی کہانی یاد ہے تو جو قصہ ان سے شروع ہوا ہے وہ ٹھیک اسی طرح ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان تک جو ہے قیامت کے دن سے پہلے ختم ہوگا۔ تو وہ قصہ قرآن کی روشنی میں بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جو بنایا گیا وہ اس دنیا کا باشندہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو اسے ایک خاص وقت تک کے لیے بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ رشتے وابستگیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ زندگی اس دنیا میں ٹھہر سکے، گزار سکے، ٹھیک ہے، ٹھہر کر گزار لے آرام سے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو انسان جتنا بے چین اور بے صبر ہے وہ حقیقت کو جان کر کبھی ایک لمحہ بھی اس دنیا پہ نہ گزرتا، نہ ٹھہرتا۔ تو انسان کا کام انسان کا جو اصل گھر جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ ہر انسان کے امتحان کے بعد اگر وہ امتحان میں پاس ہوتا ہے تو اسے اس کا گھر واپس یعنی جنت عطا ہو جاتی ہے۔ تو اصل زندگی صاف ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جو ہے گھر سے دور ہیں ہم، موت کی حالت میں، اصل تو ہم اس دنیا میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاف سی بات یہ صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ اصل صاف جو ظاہر بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جو ہم گھر سے دور بیٹھے ہوئے ہیں جنت سے، موت کی حالت میں اصل ہے اس ٹائم ابھی ہم، ٹھیک ہے، گھر سے دور ہیں تو اس دنیا میں ہوئے، یعنی اس زندگی میں ہم جو اس دنیا میں ہیں مردہ ہیں، اس موت کو گزارنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں گے۔ یہ ہے اس زندگی کا جو سچ جسے ہم پہچان کر اپنا سفر اللہ کی طرف کر سکتے ہیں۔ ہم بس چلتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے موت تمنا ایسی ہے جیسے کہ زندگی کی تمنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ افسوس کی بات ہی ہوئی کیونکہ یو آر گیٹ اوے فرام پیراڈائز، تو یعنی کہ آپ بہشت سے دور ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں۔ آپ کو یہ کوئی نہ کہے گا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اللہ کے گھر پہنچ گئے ہو یا آپ واپس اپنے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو کوئی نہ کہے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو حیرت ہوتی ہے اس بات سے، اس لیے یہ بات صرف آپ گفتگو کی حد تک کہتے ہو کہ یہ رب کی مرضی ہے جب کوئی یہاں سے دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اللہ کی مرضی ہی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ روٹین کی بات ہے کہ ادھر آپ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ادھر ہم ماں باپ کے پاس چلے جاتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں، ماں باپ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی میں ایک روٹین ہے کہ ہم پہلے ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اولاد کے گھر ہوتے ہیں۔ وہ مکان جس میں آپ نے بچوں کو پالا ہے، اس کو جو بچے جس کو پالتے ہیں اس بچے کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مکان ہے اور ابا حضور آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اب وہ بچے آپ سے یہ کہیں گے، حالانکہ آپ اس مکان میں اس وقت رہتے تھے جب they were not yet even conceived، ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ وہ بچے اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ وہ بچے آپ سے کہیں گے کہ آپ ہٹ جائیں، اب یہ ہمارا گھر ہے۔ تو بچوں کے رویوں سے ہمارا مکان جو ہے ہمارا جو مکان ہے وہ میننگ لیس ہو جاتا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ابا جان آپ تو اندر ہی جاؤ، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اب جو ہے انوانٹیڈ پرسن ہیں جو کہ کسی وقت مالک تھا. تو یہ بڑے ہی غور والی بات ہے. تو جب ہم سب ماں باپ کے گھروں میں ہوتے ہیں تب اور پوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم جب جو ہوتا ہے ہم بالکل بچے ہوتے ہیں تب اور پوزیشن ہوتی ہے. یعنی ماں باپ آپ کو چاہتے ہیں، لیکن جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو پورا مکان آپ کے اپنے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. جب ہم بچے ہوتے ہیں والدین کا احترام کرتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو والد سے کہتے ہیں کہ آج آپ پھر کہاں گئے تھے، ٹھیک ہے، جلدی گھر آیا کریں. جب یہ حالت ہو تو آپ میننگ لیس ہیں، یعنی بے معنی ہو گئے ہیں یا بے معنی ہو جاتے ہیں. جب آپ سے اولاد اس طرح سے بات کرتی ہے تو بچے آپ کے گھر آنے پر یہ کہیں کہ پھر واپس آ گئے تو آپ بے معنی ہیں. جب آپ اپنے گھر میں ایسے بن جاؤ کہ کسی کا گھر ہے تو پھر زندگی بے معنی ہے. محلے میں پہلے لوگ ہوتے تھے کہ جو محلے میں پہلے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ آپ کا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ وہی محلے کے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے والد ہیں. یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کی گواہیاں رخصت ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کو جاننے والے تھے وہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جیون آگے ایک شعر ہے پنجابی کا کہ اے جیون ایک گورکھ دندا. ٹھیک ہے. اب یہ بازار ہمیشہ مندا، قدر شناس جو جدھر نہ جاندے گلیاں وچ کیوں رولدا بندہ. ٹھیک ہے. پنجابی کا یہ شعر ہے کہ اے جیون ایک گورکھ دندا. ٹھیک ہے. اے بازار ہمیشہ مندا، قدر شناس جو ٹر نہ جاندے گلیاں وچ رولدا بندہ، کیوں رولدا بندہ. ٹھیک ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ قدر شناس چلے گئے ہیں. جب قدر آشنا آ جائیں یا قدر شناس چلے جائیں اور آشنا لوگ آ جائیں تو آپ کی اب کوئی شناخت باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین یو آر نو بڈی. اب تو پھر اپنا ہونا بھی مشکوک ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہو. ٹھیک ہے. تب آپ کہتے ہو کہ ایک وقت تھا، دیر واز اے ٹائم، جب ہم اس علاقے میں رہا کرتے تھے اور یہ ہمارا ہی علاقہ تھا. اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ اس مکان کے دروازے پر جب آپ کا پوتا آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہو، ٹھیک ہے، کس سے ملنا ہے، اس مکان میں جو کبھی مکان آپ کا تھا جہاں آپ جس مکان کے مالک تھے، آپ بڑی دیر سے آئے ہو اور بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بابا جی کون ہے. ٹھیک ہے. اور بچہ کہتا ہے کہ بابا جی باہر ہی ہیں. تو ٹھیک ہے. اور ایسا ہوتا رہتا ہے. اور آج کل کے معاشرے میں ہمارے درمیان ہو بھی رہا ہے کہ اولاد پوچھے کہ یہ انکل کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت بتانا اس پوتے کو خاصا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شروع ہی سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ روایت ہماری ہے، اپنی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ہی خود یہ روایات فالو کی ہیں. ٹھیک ہے. جو آج آپ کی اولاد اور آگے ان کی اولاد کر رہی ہے. تہذیب یہ وہی ہے، اور یہ وہی ملک ہے پاکستان، اور یہ وہی شہر ہے جہاں آپ رہ رہے ہو، یہ وہی گلی ہے، یہ وہی محلہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک خاص لمیٹڈ پیریڈ یعنی محدود عرصے کے بعد اپنا مخرج ہی بھول جاتے ہو اور آپ کو فراموش کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے. اب آپ میں کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ گاؤں سے شہر آئے تھے. اگر آپ پلٹ کے گاؤں جاؤ گے وہاں آپ کے لیے سارے کے سارے اجنبی ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے واقف لوگ تو چلے گئے. ٹھیک ہے. تو شہر تو باہر گئے لیکن واقفیت آپ کی خالی ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ شہر کے اندر ریسٹرکٹڈ یعنی محدود ہو گئے اور پرانے دوست آپ کو بھول گئے. کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آہستہ آہستہ دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں، واقف لوگ بھی چلے جاتے ہیں اور انسان حقیقت سے خواب بنتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دس از کالڈ لائف. اس دنیا کی زندگی. ٹھیک ہے. اسی کو کہتے ہیں. تو ایوری تھنگ جو آج ہے ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، وہ ایک دن نتھنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے جا کے فارگیٹن بھی ہو جاتی ہے وہ شے. یعنی ہر شے پہلے چلی جاتی ہے اور پھر بھلا دی جاتی ہے. انسان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے.
آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کریں.